کربلا میں جہاں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، امام کی شناخت کے ساتھ ساتھ دشمن کی شناخت بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں کون دشمن ہے جو وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ آج دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، اکنومیکل، سوشل، ہر پلیٹ فارم سے دشمن جو ہے وہ گھیر رہا ہے، اور خاص طور پر جو ذہنوں کو قبضے کر رہا ہے دشمن، سب سے زیادہ خطرناک وہی ہے۔ اب کوئی آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں دشمن ہوں، اب وہ اپلیکیشن بناتا ہے، گیم بناتا ہے، سوشل میڈیا بناتا ہے، اور جوان لڑکے لڑکیاں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو ٹک ٹاکر بننا ہے، ہر کسی کو سنیپ چیٹ یوز کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے اس کو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ اور دشمن اتنا خود ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ مارول پاکستان آ گیا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ مارول کے کریکٹر پاکستان میں شوٹ ہو رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ کردار کیوں بنائے جا رہے ہیں، یہ کردار کس کے مقابلے میں بنائے جا رہے ہیں۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل طریقے سے زندہ رہنا ہے، سادی سی عزاداری کرنی ہے تو کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ڈیٹا مائننگ کا دور ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ جو اپنی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہے وہی کامیاب ہے۔ دشمن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ، کیسے دیکھ؟ دشمن کی آنکھ سے دیکھ، یہ جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں کیا ہے؟ اس ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے، یہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اس میں سے اچھی خاصی جھوٹی ہے، اور یہ سب سطحی انفارمیشن ہے، یعنی آپ سب کچھ جانتے ہیں مگر پھر بھی کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ اگر پوچھو تو آپ فوراً گوگل کرتے ہیں، گوگل سے کتنی انفارمیشن ملتی ہے؟ ایک سطحی ہے، یہ ایک اوقیانوس ہے انفارمیشن کا، لیکن صرف فرسٹ لائن انفارمیشن، اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو رشد نہیں کرنے دے گی، اور نہیں کرنے دیتی ہے۔ جتنی وہ دشمن چاہتا ہے اتنی انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے، بس باقی اس کے پاس ہے، باقی نہیں دے رہا آپ کو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے؟ ہمارے پاس ہے کچھ سیٹ اپ، کوئی اپلیکیشنز، کتنی اپلیکیشنز، کتنے سافٹ ویئر، کتنے پلیٹ فارمز، کوئی چیز ہمارے پاس ہے؟ دعوے ہمارے بہت ہیں، باتیں ہماری بہت ہیں، ایجوکیشن سسٹم نہیں ڈیزائن کر پائے ہم آج تک کوئی ایک بہترین دنیا، حتیٰ چلے ملک میں ہی کر لیتے۔ تو جب آپ کا گریجویٹ پاس اس سسٹم سے ہو رہا ہے کہ جو غلامانہ تربیت دیتے، تو آپ امام زمانہ کی نصرت کیسے کریں؟ کیسے؟ کیونکہ آزاد منش شخصیت چاہیے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اگر یوں ہو تو کم از کم آزاد تو رہو، میں ابھی زندہ ہوں اور تم خیموں کی طرف جا رہے ہو۔ جو اپنے آخری وقت تک آزادی کا درس دے رہا ہو اور وہ قوم ذہنی طور پر غلام ہو، کیسے امام زمانہ تک پہنچے؟ حضران موت، باہر نکلنا پڑے گا، بہت کوشش کرنی ہے۔ تو پہلی چیز جو ایک ولی کو تنہا چھوڑ دیتی ہے عزیزان محترم، وہ دنیا پرستی ہے۔ دنیا پرستی کئی طرح سے ہے، پچھلے سال بھی میں نے مختلف گفتگو کی اس پر، کیونکہ بہرحال یہ ٹاپک بہت وسیع ہے کہ دنیا ہر شخص کی الگ الگ صورت میں نظر آتی ہے، ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ کسی کو شاید ایک روٹی کے ٹکڑے میں دنیا اس کی خوش ہو جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ پورا ملک کھا جائے پھر بھی وہ خوش نہیں ہو پا رہا، اس کو دنیا چاہیے پھر بھی۔ وہ ہر شخص ایک الگ سینیریو میں زندہ ہے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کو تو یہ بھی ہے، اس کے پاس وہ بھی ہے نا، اس کی دنیا کچھ اور ہے۔ اور یہی دنیا ہی تھی کہ کوفہ والوں نے سونے کے بدلے میں تلواریں بیچ دی، اور امام کا نمائندہ کوفہ میں اکیلا رہ گیا۔ یہی تھی دنیا، یہی دنیا پرستی تھی کہ جان کی قیمت زیادہ لگ گئی اور امام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اپنی اولاد زیادہ پیاری ہو گئی اور سیدہ کی اولاد کو تنہا چھوڑ۔ دنیا ہے یہ، صرف یہ عوامل ہیں، اس میں بارکت۔ ہم تو بڑے آرام سے کوفہ والوں کو برا بھلا کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں، البتہ یہی کوفہ والے تھے جنہوں نے امام علی کا ساتھ بھی دیا۔ اسی کوفہ والوں کے اندر قاری بھی ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، تفسیر بھی، مفسر بھی ہیں، سارے ہیں۔ آپ ایک دم ہم بس کہہ دیتے ہیں کوفہ ہے، کوفہ کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت کا کوفہ ایسا ہو گیا تھا، اس وقت کا کوفہ۔ خوب ان عوامل کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنی چیزوں کو کن چیزوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں؟ آج ہم اپنے نفس کو کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہیں؟ آج ہم اپنی نگاہوں کو کہ جو پاک ہونی چاہیے اور امام کا انتظار کرنا چاہیے، وہ نگاہیں کتنی سستی بک رہی ہیں۔ دنیا آج ایسے ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، آپ کے گھر پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی ہم اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہیں۔ خوب اس کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہم لوگ کہاں ہیں عزیزان محترم۔ اور وہ ایک سفیر کہ جو امام کا نمائندہ بن کے کوفہ پہنچا، وہاں لوگ شروع میں اس کے پاس تھے، اس کے ساتھ تھے، اور لیکن چھوڑنا شروع ہو گئے۔ کچھ اتنے بڑے لوگ تھے جنہوں نے خود خط لکھے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو بھیجا ہے لیکن ہم تو امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام نے بھیجا ہے۔ نہیں سوری، ہم تو امام آئیں گے تو کریں گے۔ ہمارا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی ایک عالم دین طالب علم بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، آپ کی خدمت میں آتا ہے، 4 باتیں جو اس نے پڑھی ہوتی ہیں وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہماری پبلک کہتی ہے نہیں ہم تو امام زمانہ آئیں گے تو ہم تقلید کریں گے۔ تو ہم میں، اور پھر میں کچھ بولوں گا پھر بولیں گے مولانا برا نہ، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ صرف اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ سنیں اور گھر چلے جائیں، تاریخ اس لیے کہ کمپیئر کریں کہ وہ کہاں تھے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کے سامنے مہاراج محنت کرتا ہے، کتنے سال کے بعد وہ گھر سے تھوڑی لے کر آیا دین، روایات پر محنت کرتا ہے، اتنے علوم کو حاصل کرتا ہے، قرآن اور روایات کی روشنی میں آپ کو احکام دیتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلے کے لیے 100 حدیثیں نہ دیکھنی پڑے، آپ کو وہ پیش کرتا ہے۔ اس پر بھی کہتے ہیں نہیں ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے۔ اچھا، تو پھر تاریخ میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا حضرت مسلم کو کہ امام آئیں گے، ہم خود امام، تو کیا وہ لوگ پہنچے کربلا؟